अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदेद। कानून की हुक्मरानी, सिविल हुकूमत की बालादस्ती। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों के साथ बैठक में बयानिया, मौक़िफ़ और मुस्लिम लीग नून की तरजीहात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। और नवाज शरीफ साहब की ये सहाफ़ियों के साथ जो इंटरेक्शन है, ये एक तवील अरसे के बाद, एक तवील वक्फ़े के बाद हुई, लेकिन ये इंटरेक्शन भी तवील थी क्योंकि इस इंटरेक्शन के अंदर जो लंदन में मुकीम जर्नलिस्ट थे, उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अंदर उन्होंने अपने ख़िलाफ़ मुकदमात, उनकी जो सूरत हाल है इस वक्त और वो किस बरहले पर हैं और नवाज शरीफ साहब को उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी जो उनकी जद्दोजहद है वो किस बरहले पर है, वो किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सिविलियन बालादस्ती को ना सिर्फ यकीनी बनाना चाहते हैं बल्कि इदारों को इस बात के लिए कायल करना चाहते हैं कि वो अपने दायरा कार में रहकर, अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करें। और इसके लिए उनका ये कहना है कि अगर मुझे वतन वापस भी आना पड़ा तो मैं ना सिर्फ आऊँगा बल्कि आकर इस मुहिम की क़यादत करूँगा और उसके लिए चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा क्योंकि पहले भी मुझे पाकिस्तान से 7 साल के लिए दूर रखा गया। मैं वापस आया और आकर मैंने आवाम की क़यादत भी की और उसके बाद हमने जो तरक्की का सफ़र का आगाज़ किया था, वो तरक्की की जो मनाज़िल हमने तय की थी, वो मेरी हुकूमत को बरतरफ करने के बाद और एक कठपुतली और सेलेक्टेड को लाने के बाद उस सारी जो काविशें हैं उनको रायगां कर दिया गया। उनका ये कहना था कि अब उठ खड़े होने का वक्त आ गया है, यानी अब पाकिस्तानी कौम के लिए ये ज़रूरी है, ये लाजिम हो चुका है कि वो इन ताला आज़माओं के ख़िलाफ़ ना सिर्फ उठ खड़े हों बल्कि हतमी जद्दोजहद का आगाज़ करें ताकि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और सिविल हुकूमत की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान वापसी और गिरफ़्तारी से घबराता नहीं हूँ क्योंकि सज़ा सुनने के बाद लंदन में अपनी बीमार बेगम को, अपनी बीवी को छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मैं पाकिस्तान वापस आया था, ये जानते हुए भी कि मुझको जेल भिजवा दिया जाएगा, ये जानते हुए भी कि मुझ पर जाली मुकदमात कायम किए जाएंगे, ये जानते हुए भी कि मुझ पर झूठे इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे, ये जानते हुए भी कि जेल के अंदर मुझे सख्त किस्म की सऊबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस आ गया था। अब भी पाकिस्तान वापस जाऊंगा और गिरफ़्तारी भी अगर देनी पड़ी तो गिरफ़्तारी भी दूंगा। मैं जेल जाने से घबराता नहीं हूँ। कौम को लीड करना है और इसके लिए ज़रूरी ये है कि मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान जाऊं और पाकिस्तान जाकर लोगों की क़यादत करूं। उनका ये कहना था। बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जो नवाज शरीफ साहब ने बयान किया अपने इस खिताब के अंदर, यानी अपनी ये जो गुफ्तगू है, उन्होंने मिसाल दी। उनका ये कहना था कि कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शंस हैं और ये इलेक्शंस बड़े महदूद होते हैं। अगरचे मुल्क गिर होते हैं, पूरे मुल्क के अंदर जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनके इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये बलदियाती इलेक्शंस या कौमी इलेक्शंस या सूबाई इलेक्शंस के हवाले से सबसे नीचे वाला लेवल है जहाँ पर ये इलेक्शंस होते हैं। और इन इलेक्शंस में हम हुकूमत में नहीं हैं, हम बाहर हैं, हम पाबंदे सलासल हैं, हम जबर का शिकार हैं, हम जुल्म का शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब के अंदर ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा बल्कि अपने बयानिए पर खड़ा रहने का सबूत दिया। उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा जनाब बड़े शहरों की बात छोड़ें, वाह कैंट एक छोटा सा एरिया है और जहाँ पर हमने कोई मुहिम भी नहीं चलाई थी, हमारे वहाँ पर कोई लीडर गया भी नहीं था और वहाँ पर पहले चौधरी निसार साहब होते थे जो हमारे साथ थे, लेकिन अब चौधरी निसार हमारे साथ नहीं है, उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। लिहाजा वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई था ही नहीं बंदा जो वहाँ पे कैंपेन चलाए। अगरचे पीटीआई की तरफ से सिटिंग मिनिस्टर गुलाम सरवर खान साहब वहाँ पर ना सिर्फ कैंपेन चलाते रहे हैं बल्कि अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर भी लगाया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वो लोग जिनकी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई कैंपेन नहीं थी, किसी किस्म की उनको कोई तकवीयत पहुंचाने के लिए पार्टी के लेवल पर कोई उनकी सरपरस्ती नहीं की गई थी, लेकिन इसके बावजूद, इस सब के बावजूद लोगों ने मुस्लिम लीग नून के बयानिए को ना सिर्फ वोट दिए बल्कि मुस्लिम लीग नून को वाह कैंट की दोनों सीटें जितवाईं। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो अवाम में ना सिर्फ रच बस गया है बल्कि अवाम ने उसको बाय कर ली है। अब जो है हमारे पास भी पीछे हटने का उस बयानिए के लिए कोई स्पेस नहीं है और अवाम चूँकि अब उस बयानिए को मुकम्मल तौर पर ऑप्ट कर चुकी है, लिहाजा इस बयानिए से तो अब पीछे हटने का कोई इम्कान पैदा नहीं होता और ना ही उनका ये ख्याल ना था कि हमें इस बयानिए से पीछे हटना चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा, एक सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है वो भी,
کہ اس وقت مہنگائی عروج پر ہے، اس وقت لوگوں کے جو قوت خرید ہے اس میں کمی آ چکی ہے، آٹا، چینی، دال، چاول، گھی، بجلی، پانی، گیس، ہر ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کی دسترس سے باہر جا چکی ہے، لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اور اس صورتحال میں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے اتنے برے حالات کے اندر۔ انہوں نے کہا میں دھاندلی کا الزام نہیں لگا رہا، میں اس بات کا قطعی طور پر اظہار نہیں کر رہا کہ ان الیکشن میں کسی جگہ پر کوئی مینپولیشن ہوئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل میں وہ لوگ کون ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کیے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی سے بھی کہا ہے اور میں لوگوں سے بھی اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ یہ جائزہ لیں کہ یہ ان کو جو پی ٹی آئی کو ووٹ ملے ان کا پیمانہ کیا تھا، ان کو کس طریقے سے جانچا جا سکتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے ہلکی پھلکی بڑے انداز میں گفتگو کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کا کیا قصور ہے کہ لوگوں کو ان کے آئینی حقوق نہ ملیں، لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہ قطاروں میں لگ کر ووٹ دیں اور جب وہ باہر نکلے تو پتہ چلے کہ جناب ووٹ ہی دائیں بائیں ہو گئے ہیں۔ اپنے خلاف مقدمات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے مقدمات کے حوالے سے کیا بات کروں، تمام سچائی اب لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ مقدمے کیسے بنے، ان مقدموں کو کیوں بنایا گیا، ان مقدموں کے ذریعے کس نے اپنی 2 سال کی جو محنت ہے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور کس طریقے سے ججوں پر نہ صرف دباؤ ڈالا گیا بلکہ ان سے مقدمات کے لیے فیصلے بھی لیے گئے۔ لہٰذا مجھے اپنے مقدمات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں، میں جاؤں گا، اگر انہوں نے مجھے گرفتار کیا تو میں جیل جاؤں گا اور جیل سے قیادت کروں گا۔ یہ نواز شریف صاحب کی جو لندن کے اندر صحافیوں کے ساتھ جو ان کا ایک طویل انٹریکشن تھا، تقریباً کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے تک یہ انٹریکشن جاری رہا، اور اس کے اندر تمام جو میڈیا کے لوگ ہیں، مختلف اخبارات، چینلز اور جو سوشل میڈیا ہے اس سے وابستہ افراد، انہوں نے وہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، زبیر گل صاحب موجود تھے، اور دیگر مسلم لیگ نون کی جو رہنما تھے وہ نواز شریف صاحب کے پاس موجود تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی، کیا واقعتاً مسلم لیگ نون ان باتوں پر ابھی تک نہ صرف قائم ہے بلکہ اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے اس بیانیے کے اسٹیبلش ہونے کے بعد مفاہمت کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے کیا وہ ابھی تک ویلڈ رہ گئی ہے یا انویلڈ رہ گئی ہے؟ اور کیا مسلم لیگ نون اب واقعتاً وہ احتجاجی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے جب وہ حتمی تاکہ جب وہ اس کا مومنٹم بن جائے تو نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائیں تاکہ وہ اس مہم کی، اس کیمپین کی، اس احتجاج کی قیادت کر سکیں جو ایک گیم چینجر ثابت ہو؟ یہ اس اہم سوال ہیں جو میرا خیال ہے وہاں پہ صحافیوں کو پوچھنے چاہیے تھے، لیکن شاید انہوں نے ان سوالات کی اہمیت پر غور نہیں کیا، یا صرف وہ نواز شریف صاحب سے جو حاصل کرنا چاہتے، جو چیز ان سے پوچھنا چاہتے تھے شاید نواز شریف صاحب ان کو خود ہی بتاتے جا رہے تھے، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں آئے ہیں اور ان سوالوں کے جواب میں آپ کے ساتھ جو میری رائے ہے اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے یقینی طور پر وہ اس وقت پاکستان کے اندر اس بیانیے کو پسند کرنے والے، اس بیانیے کی حقانیت کو تسلیم کرنے والے، اس بیانیے کے مطابق آگے چلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سول سپریمیسی ہونی چاہیے، ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور کسی کو کسی کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ نہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ جوڈیشری کے کام میں مداخلت کرے، نہ جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کرے، اور نہ ہی عسکری اداروں کا کام ہے کہ وہ جو ہے سول معاملات کے اندر مداخلت کریں۔ ہر ایک ادارہ جب اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گا تو اس کے نتائج یقینی طور پر اچھے ہوں گے اور عالمی دنیا میں پاکستان کا امپریشن بھی اچھا ہوگا۔ لیکن کیا مسلم لیگ نون کے اندر پائی جانے والی اس وقت جو تقسیم ہے، جو بیانیے کے اوپر جو ایک لڑائی ہے، کیا نواز شریف صاحب کے اس موقف کے بعد جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ پیش کیا، یعنی قانون کی حکمرانی، سول حکومت کی بالادستی، ان کا کہنا تھا یہ ہے میرا بیانیہ، کیا اب نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات واضح طور پر سننے کے بعد، چونکہ سوشل میڈیا پر یہ کلپ وائرل ہیں، سننے کے بعد کیا مسلم لیگ نون کے اندر جو پائی جانے والی اختلاف ہے، رائے ہے، وہ ختم ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ شاید وہ فوری طور پر ختم نہ ہو سکے، کیونکہ اس بیانیے کی مزید تکرار کی ضرورت ہے، کیونکہ جو لوگ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں یا جو الیکٹیبلز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سپورٹ حاصل کریں، وہ یقین دہانی حاصل کریں کہ ہم اگلے سیٹ اپ میں آئیں گے، لہٰذا ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں۔ لیکن اس وقت جو مسلم لیگ نون کی جو صورتحال ہے، مسلم لیگ نون
اگر صحیح طریقے سے اگر پراپرلی تیاری کر کے منظم انداز میں سوچ سمجھ کے اچھے فیصلے کرے تو اس کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کم از کم پنجاب کی حد تک تو یہ بات یقینی طور پر کی جا سکتی ہے. لہٰذا جو مفاہمتی جو فیکٹر ہے مسلم لیگ نون کے اندر، اس کے لیے اب اپنے مائنڈ کو میک اپ کرنا اور اس مفاہمتی بیانی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اگریسو سٹانس کی طرف آگے جانا ضروری ہے. کیونکہ اگر نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، اگر نواز شریف صاحب نے واپس آ کر اس احتجاجی مہم کی قیادت کرنی ہے جس کا انہوں نے اشارہ کیا اور جس کے لیے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ اب اٹھ کر کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طاقت کو آگے بڑھایا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے اور اس کے لیے ایک ایسی ایجیٹیشنل کیمپین کو لانچ کیا جائے تاکہ جب وہ اپنے بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچے تو نواز شریف صاحب پاکستان میں لینڈ ہو اور اس کے بعد وہ احتجاجی تحریک آگے کی طرف نکلے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مفاہمت اور مزاحمت کے جو چکر ہے اس میں سے باہر نکل کر مسلم لیگ نون یکسو ہو کے تمام قیادت ایک پیج پر آ کر لوگوں کو نہ صرف گائیڈ کریں بلکہ ان کو لیڈ کریں. کیونکہ اب الیکشن کے اندر وقت کم رہ گیا اور جب الیکشن قریب آتے چلے جاتے ہیں تو اس وقت جو سیاسی دھڑے بندیاں ہیں وہ زیادہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو پس پردہ کھیل ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو جوڑنا توڑنا، نئے جگہ پر تھپکی دینی، کوئی نئی پارٹی کھڑی کر دینی، لوگوں کو ہلہ شیری دینی، یہ تمام معاملات کا آغاز ہوا چاہتا ہے. لہٰذا مسلم لیگ نون کے لیے نواز شریف صاحب کے اس خطاب جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا، اس خطاب کی روشنی میں اب مسلم لیگ نون اپنے لیے جو پیرامیٹر سیٹ کرے گی اسی سے اس کی ایجیٹیشنل موڈ کے ٹیمپریچر نے ڈیزائن ہونا ہے. اس نے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ ہے ہمارا ٹیمپریچر، اور اس ٹیمپریچر پر اگر ہم جائیں گے تو پھر مریم صاحبہ کی وہی والی بات جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، وہ تب ہوگی. اس سے پہلے پاور کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی. طاقتور ہمیشہ اپنے سے زیادہ یا اپنے برابر طاقتور کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ اپنے سے کم تر طاقت والے کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے برابر ہے ہی نہیں، اس کی طاقت کا لیول میری طاقت سے کمپیٹیبل ہی نہیں ہے، لہٰذا اس سے میں کیوں بات کروں، یہ جھکے میرے آگے، میں اس کے آگے کیوں جھکوں. لیکن اگر آپ کو طاقت کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو وہی طاقت اس کے سامنے لا کر کھڑی کرنا پڑے گی. اور اگر نواز شریف صاحب یہ طاقت لا کر وہاں پر کھڑی کر دیتے ہیں، مسلم لیگ نون وہ طاقت اسٹیبلش کر دیتی ہے، وہ طاقت سڑکوں پر لے کر نکل آتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر وہ والا نقطہ آئے گا جس کے بعد جو قانون کی بالادستی اور سویلین حکومت کی جو سپریمیسی ہے وہ آگے بڑھے گی اور اس کے ذریعے پھر ایک نئی مملکت، ایک نئے نظام کی، ایک نئی سوچ کی پروان چڑھے گا. اس کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی رائے کو واضح کر دیا. اب ضروری یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نہایت کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھے اور سسٹم کو چیلنج اگر کرنا چاہے تو یہ ضرور کرے، لیکن اس کے لیے پاور ٹاکس ٹو پاور، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.